اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے احسان فرض کیا ہے، چنانچہ تم قتل کرو تو احسان سے کرو، ذبح کرو تو احسان سے کرو۔ اس میں پہلا جملہ جو ہے یہ بڑا بنیادی حیثیت رکھتا ہے، دوسری تو مثالیں ہیں، وہ مثالیں اور بھی ہو سکتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مثالیں دی ہیں۔ پہلا جو جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احسان فرض کیا ہے، یہ بنیادی قدر ہے۔ قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن مجید احسان کا لفظ یا محسن کا لفظ کئی موقعوں پر استعمال کرتا ہے۔ دین پر عمل کے حوالے سے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ رویے کے حوالے سے بھی یہ لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اور جو ہم نے حدیث جبریل پڑھی اس میں حضرت جبریل نے بھی حضور سے سوال کیا کہ احسان کیا ہے، تو وہ بھی اصل میں سوال اسی لیے میں نے اس روایت کی وضاحت میں یہ عرض کیا تھا کہ وہ سوال بھی اس لیے حضرت جبریل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ یہ قرآن مجید کے بڑے تھیمز میں سے ایک تھیم ہے، بڑے آئیڈیاز میں سے ایک آئیڈیا ہے کہ احسان کا مرتبہ یا احسان کا درجہ اعمال میں ہونا چاہیے، اور اسی طرح لوگوں کے ساتھ رویے میں بھی احسان ہونا چاہیے۔ جب ہم دین میں احسان کی بات کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دینی اعمال کو کرتے ہوئے ہمیں ہر طرح کے تقاضے پورے کرنے ہیں، یعنی نیت کے تقاضے، باطن کی پاکیزگی کے تقاضے، اللہ کے ساتھ خلوص کے تقاضے، اسی طرح عمل میں جو اس کے آداب ہیں اور اس کی شرائط ہیں ان کو ہم پورا کریں، اور اسی طرح عمل میں ہم اس کا جو طریقہ کار بیان کیا گیا اس کو بالکل صحیح طریقے سے کریں۔ تو یہ تو عمل میں یعنی دین پر عمل کرنے میں احسان کا بیان ہو گیا۔ جب ہم انسانوں کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کا جو حیثیت ہے اس کے لحاظ سے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے۔ قرض دیا ہے تو اس میں ہم واپس لینے میں کیا رویہ اختیار کریں، والدین ہیں تو ان کے حقوق ادا کرتے ہوئے کیا رویہ اختیار کریں، ہمسائے ہیں تو ان کے حقوق ادا کرتے ہوئے کیا رویہ اختیار کریں، دوست احباب ہیں تو وہاں ہمیں احسان کا رویہ جو ہے وہ دوسرا پہلو سے سامنے آتا ہے۔ اور اس میں ایک میں مثال دے کر بات کو واضح کروں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب سے راستے میں قرض لیا اونٹ خریدنے کے لیے، تو جب آپ واپس آئے مدینہ تو آپ نے اس کو ادائیگی کی تو کچھ زیادہ پیسے دیے، تو آپ نے اس بات کو بیان کیا کہ بھئی اس نے میرے راستے میں میرے کام آیا یہ، تو میں نے اس کو اضافی ادائیگی کی ہے۔ تو یہ اسی احسان کے لفظ کا اطلاق ہے کہ بھئی معاملہ کیا ہے، اس نے صرف پیسے نہیں دیے، اس نے اصل میں سفر میں ایک مشکل کو بھی حل کرنے میں مدد دی ہے، تو ظاہر ہے اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر کی اور اس کو کچھ اضافی پیسے دے دیے۔ اس میں اور اسباب بھی ہوں گے کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مناسب سمجھا کہ اس کو صرف اتنے پیسے نہ دیے جائیں جتنا اس نے قرض دیا تھا، بلکہ اس سے مزید پیسے بھی دے دیے جائیں۔ تو اس طرح یہ چیز جو ہے یہ کوئی بھی پہلو ہو، کوئی بھی سبب ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اضافی ادائیگی کا، تو وہ اصل میں احسان کا جو رویہ ہے اس کا اسوہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے اسوہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ اسی پہلو سے ہے کہ آپ جب دین پر عمل کرتے ہیں تو اس کے ان پہلوؤں کو بھی شامل کر لیتے ہیں جو صرف فرض نہیں ہوتے، بلکہ اس میں جو مستحبات ہیں وہ بھی آپ کی زندگی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے فقہا نے یہ بڑی اچھی تقسیم کی ہے، فرائض اور مستحبات۔ مطلب یہ ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ اس کی جو لازمی حد ہے وہ تو یہ ہے، لیکن اضافی عمل اس کے ساتھ یہ کیے جائیں تو اس کی قدر و قیمت بہت بڑھ جائے گی، اس کا اجر بہت بڑھ جائے گا، اس عمل کا حسن بہت بڑھ جائے گا۔ تو یہ جو چیز ہے اس کو ہم استحباب کے لفظ سے بیان کرتے ہیں۔ تو یہ جو انسانوں کے ساتھ معاملہ ہے اس میں ہمیں بھی احسان کا رویہ اختیار کرنا ہے، تکریم بھی اس میں شامل ہے، ادب آداب بھی اس میں شامل ہے، حقوق کی ادائیگی بھی اس میں شامل ہے، محبت کا رویہ بھی اس میں شامل ہے، خوش اخلاقی بھی اس میں شامل ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اس کو خوبصورت ترین بنا دیتی ہیں، اس عمل کو، اس رویے کو، اس شخصیت کو جس کے اندر احسان پیدا ہو جاتا ہے جب وہ انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ اس روایت میں دو مثالیں دی گئی ہیں۔ قتل کرو تو احسان سے کرو، مطلب یہ ہے
کہ قانون نے فیصلہ کر دیا کہ اس شخص کو سزائے موت دینی ہے۔ اب وہ سزائے موت دینے میں ایک رویہ بہیمانہ ہو سکتا ہے، ایک رویہ رسوا کرنے والا ہو سکتا ہے، ایک رویہ تشدد کا ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس معاملے میں صرف اس کی جان لینے کا عمل کیا جائے، اس سے زائد اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہ کیا جائے۔ یعنی جتنی اس کو، اور اسی طرح موت دینے کا جو عمل ہے اس میں بھی اس طرف بڑھنے کی کوشش کی جائے کہ جتنی کم اس کو اذیت ہو موت کے عمل میں، اتنا ہی زیادہ اچھا ہوگا کہ اس کو وہ آرام سے اس کو مار دیا جائے۔ اس معاملے میں کوئی ایسا رویہ اختیار نہ کیا جائے کہ جو ظالمانہ رنگ رکھتا ہو۔ یہ بھی ایک یعنی سزا، بہت بڑی سزا ہے، ہم بھی اس کو کیپٹل پنشمنٹ کہتے ہیں، تو وہ دی ہے، لیکن اس میں بھی رویہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح جانور کو ذبح کرنے کا معاملہ ہے۔ ظاہر ہے انسان جو ہے وہ مختلف جانوروں کو اپنی خوراک بناتے ہیں، تو اس کو خوراک بنانے سے پہلے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کو ایک خاص طریقے سے اس کو ذبح کیا جائے، جو ہمارے ہاں بیان ہوتا ہے، ہماری کتابوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بیان کیا۔ تو وہاں بھی چھری کو تیز کریں، جانور کو گرانے میں، جانور کو باندھنے میں اس طرح کا رویہ اختیار کیا جائے کہ اس کو کم سے کم اذیت ہو، کم سے کم تکلیف ہو۔ اور یہ جو ذبح کرنے کا طریقہ ہے، اس پر بھی تحقیقات یہی کہتی ہیں کہ سب سے کم تکلیف جانور کو اس طریقے سے ذبح کرنے میں ہوتی ہے جو اسلام میں سکھایا گیا ہے۔ تو یہ بنیادی اصول وہی ہے جس کو میں نے احسان کی وضاحت میں بیان کیا کہ احسان انسانوں کے ساتھ، احسان دین پر عمل کرنے میں، یہ دونوں چیزیں اصل میں فرائض سے اوپر اٹھ کر فراخی اور عمل میں جو استحباب ہے اس کو اختیار کرنا، یہ پسندیدہ بات ہے، اور اسی کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس روایت میں رہنمائی فرمائی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔